قبلہ اول سے مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے نا، یہ انبیاء کا مسکن ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اللہ نے نجات دی تھی، اور نجات بھی اسی سرزمین پر ہوئی تھی، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر محراب تعمیر کرایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے محراب تعمیر کروایا ہے، اور اسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی کرسی بچھا کے صدارت فرمایا کرتے تھے، حکومت ہوتی تھی۔ اور یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی وادی ہے، وہی سرزمین ہے فلسطین کی جس میں چیونٹیوں نے کہا تھا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ چیونٹی کو کان کے ساتھ لگائیں تو چیونٹی کی آواز آپ کو آئے گی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا، وہ مقتدی تھے، میرے آقا امام ہے۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھہریے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تجلی پڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ 30 میل کے فاصلے پر، رات کالی تھی، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے۔ تو جس موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تو وہ کالے پتھر پہ کالی رات میں کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو جو میرے نبی کو بے پردہ رب نے دیدار کرایا، اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بعد میں اس کو وادی نمل چونٹی والی وادی رکھا گیا تھا، اصل میں یہ بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو فرمایا تھا کہ شہر مقدس کے اندر چلے جاؤ، اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کے مسکن ہونے کی وجہ سے اس کو شہر مقدس کہا گیا ہے۔ اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن عطر میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کو ہلایا جائے۔ یہ وہی شہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر کے اسی فلسطین کے اندر مشرقی مینار کی مسجد پر اتریں گے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں یاجوج مجوج کا زمین میں قتال شروع ہوگا، فساد شروع ہوگا، اور یہ پہلے انبیاء کا قبلہ ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے بھی 17 مہینے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں محبوب علیہ السلام نے امامت کروائی ہے، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ بیت المقدس ہے جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہاں سے احرام باندھ کے مسجد حرام میں آئے گا، عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی ہے، پہلا گھر کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ ہے۔ پھر میں نے سوال کیا حضور دوسرا کون ہے؟ فرمایا بیت المقدس ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ اس مٹی سے، سرزمین سے بڑا رشتہ ہے محبت کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں اس کو آزاد کروایا تھا۔ اس کو فتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے ثابت ہے، اور یہاں پر 5000 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ آج سے نہیں، محبوب کے زمانے سے شہادت کا سلسلہ شروع ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ اور یہ جو حرمین شریفین ہیں، ان کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نا تفسیر ابن عباس کا مطالعہ کریں، رات میں نے تفسیر ابن عباس کو پڑھا، کیونکہ پہلے کبھی میں نے یہ پڑھا تھا تو پھر میرے ذہن میں آئی کہ یہ تفسیر ابن عباس میں حوالہ ہوگا،
اور الحمدللہ وہ حوالہ مجھے مل گیا کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا والتین والزیتون وطور سینین. حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے، فلسطین کو زیتون سے، اور طور سنین کو مصر کے پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ سارے بندے دعائیں کر رہے ہیں پر دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ محبوب نے ایسے مواقع پر دعا مانگنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. خود بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، پھر عرض کی باری تعالیٰ اب اپنی فتح اور نصرت کو بھیج. تو میدان عمل میں جا کے پھر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہرحال بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے اس پر کلام کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو فلسطین کی حفاظت کرنے پر اللہ ان کو مامور کرے، اور ہم سب کی دعائیں کم از کم ان کے حق میں مستجاب فرما کے اللہ ان کو دینی حمیت اور غیرت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.